بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان ایسے بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے خاموشی اختیار کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کیا کرو کہ یہ اگرچہ مال کو تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کے مانگنے پر واپس دو۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے 4 لوگوں، غلام، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ ایک اور روایت میں بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے ان قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے جن میں گھنٹی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور جاندار کی تصویر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی کو اس کی روزی اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہی عمل تجھے جنت میں لے جائیں گے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعوت دینے والے نے بھی گمراہی کی دعوت دی اور اس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس دعوت دینے والے نے ہدایت کی طرف بلایا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔